ضد تانی تائر ناول کی نمبر 40۔ وہ پتھر ضرور بنا تھا مگر حیرانگی سے وہ ششتر ضرور تھا، مگر اب اس کے حسابوں پہ کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ آگ بدن میں اٹھی جو شاید سب راہ کرتی تھی۔ پتلیوں کو موڑے بنا ہی وہ اندر دیکھنے لگا اور سامنے مورے جو ایک شیطانی روپ میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر چند لمحے بھر کے لیے سٹ پٹائی۔ وہیں اس کا سارا زور ٹوٹا تھا اور زور کے ٹوٹتے ہی بختیار کا حسابوں پر سے بوجھ ہٹا۔ وہ قوت جو اسے یہاں آنے سے روک رہی تھی وہ جیسے چھٹ گئی، اور دوسری سمت ترکنے خانہ نے خوبصورت سے بیٹے کو اسی گاؤں میں جنم دیا۔ ہسپتال جانے کا وقت نہیں تھا۔ بچہ بےحد خوبصورت اور بھاری بھرکم تھا جس کے باعث ارلی برتھ ہوئی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی تھی کہ ارلی برتھ کے باوجود بچہ بہت چنڈ تھا اور اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ درکنے بھی ہوش تھی۔ بختیار انہیں بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ بختیار، وہ بڑبڑائی، وہ اندر گھسا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مورے، وہ لبوں میں ہی بولتا رک گیا۔ گلاب خان مسکرا کر مورے کو دیکھنے لگا اور پھر ایک دم رونے لگا۔ ان سب کی حیران و پریشان صورتیں گلاب خان کی جانب اٹھی۔ وہ زمین پہ پڑا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ بختیار کی سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ نہیں، مورے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ دھاڑی، یہ میرے جادو سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ چیخی اور گلاب خان تک پہنچی۔ اسے جھنجھوڑنے لگی، اسے مارنے لگی۔ نہیں ہو سکتا تو میرا، نہیں ہو سکتا تو میرا غلام ہے، تو آزاد نہیں ہو سکتا، تو کیسے آزاد ہوا ہے، وہ چیخنے لگی۔ جبکہ گلاب خان رو رہا تھا اس کی دھاڑوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بختیار ساکت تھا۔ مراد خود جمع کھڑا ہی سب دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مورے بھی چیخے مار کے رونے لگی۔ اور یہ منظر کچھ دیر بعد بدلنے لگا۔ وہ ہونک سے آگے بڑھا اور مورے کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھ میں سوئیوں سے لدا گڈھا دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ سب کیا؟ زبان نے جیسے ساتھ نہ دیا۔ گلاب خان چیختا ہوا وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ مورے دنگ تھی۔ ان کا جادو اتنا بے اثر تھا؟ ہاں، ترکنے کو مار دینے کے لیے وہ ایسا جادو کر رہی تھی جس میں خلل ان کی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیتا، اور بختیار خان کا آنا ایسا ہی تھا۔ گلاب خان آزاد ہو گیا تھا۔ بختیار خان پر سے جادو ٹوٹ گیا۔ درکنے نے بچے کو جنم دیا تھا۔ اکبر خان، ریحانہ خان، یہاں تک کہ زرینہ بھی اس جادو سے آزاد ہو چکی تھی جو مورے نے ان سب پر باندھا ہوا تھا۔ وہ غصے تیش سے بختیار کی جانب بڑھی اور چھرا اٹھا کر اس پر حملہ کرتی کہ بختیار نے ان کا ہاتھ جگڑ لیا۔ یوں لگا جیسے اسے سب سنائی دے رہا ہو، جیسے برسوں سے وہ بہرا تھا، اسے اب سب سنائی دے رہا تھا۔ تیری وجہ سے ہوا ہے، وہ دھاڑی، تو منحوس ہے، تو ہے ہی جس نے سب برباد کر دیا۔ سب چیز ٹھیک تھی، میں مار دیتی اسے تو میری زندگی میں عذاب ہے۔ تجھے پیدا جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں کر رہا، اور میری زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ میں مار دوں گی تجھے، وہ چلا رہی تھی۔ بختیار خان ایک مضبوط، ایک شاندار اعصابوں کی جنگ لڑنے والا انسان۔ اگر اس وقت اسے کوئی دیکھتا تو سرخ آنکھوں سے اس کے بہتے آنسو اور اس کی بے بسی پہ چلا اٹھتا کہ کس طرح وہ لب دبائے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اس روپ میں۔ کتے، وہ چیخی دوسرے ہاتھ میں موجود چھری سے اس پہ وار کرتی کہ بختیار نے وہ بھی جکڑ لیا۔ تیرے باپ کو مارا میں نے، وہ ہنسی۔ آج سب کھل گیا تھا تو انہیں ڈر نہیں تھا۔ میں اکبر خان کی رکھیل ہوں، تیری ماں نہیں، اور میں ساری زندگی اس کی رکھیل بننا چاہوں گی۔ تیرے باپ نے دیا ہی کیا، تیرے سوا مجھے نصور۔ اس کے ہاتھ کام سے گئے اور اس کا ہاتھ مورے کے ہاتھوں سے نکلا۔ میں نے مارا ہے تیرے باپ کو اور میں تجھے بھی مار دوں گی۔ چھری اس کے شانے میں کھونپتی۔ وہ جو دیوار بنا کھڑا تھا پھر بھی اس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا چپ چاپ۔ میں نے سب کیا ہے، میں نے اس کے ٹکڑے کیے تھے کیونکہ مجھے نفرت ہے تجھ سے، تیرے باپ سے، وہ دھاڑی۔ وہیں دوسرے شانے میں بھی چھری گھونپتی۔ مجھے نفرت ہے تیری اس محبوبہ سے، تیرے بچے سے، میں مار دوں گی تم سب کو۔
میں مار دوں گی ریحانہ کو، میں سب کو مار دوں گی۔ اکبر خان کی ہوں میں، تیرے باپ کے ساتھ تو ایک لمحہ سکون سے نہیں گزارا میں نے، اور تو ناسور سانپ، تو آیا کیوں جب مر گیا تھا وہیں شہر میں؟ وہ اسے دھکیلتی بولی۔ وہ 2 قدم دور ہوا اور مراد آگے بڑھا۔ خان، وہ بولا، لیکن بختیار کچھ نہ بول سکا۔ اگر کوئی کہتا وہ مر گیا ہے، یہاں کھڑے، ہاں وہ مر گیا تھا، ان کو یوں دیکھتے۔ میں جان سے مار دوں گی، میں سب کو مار دوں گی۔ وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتی، اپنی عمر بھر کی محنت کو ختم ہوتے دیکھ بھاگی باہر۔ گلاب خان تو کہیں نہیں جا سکتا، گلاب خان میں تجھے مار دوں گی، وہ چلا رہی تھی۔ تو میرا غلام ہے، وہ چلا رہی تھی۔ سرینے بھی اسی کو پکار پر اپنے کمرے سے نکلی، اور یہ سب دیکھ کر وہ جم گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بختیار نے اپنے ہاتھ سے وہ دونوں چھریاں اپنے جسم سے نکالی اور اٹھ کر باہر کی جانب چلنے لگا، جبکہ مراد اس کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ روتا ہوا کیسا لگ سکتا تھا؟ بس ویسا ہی بختیار خان لگ رہا تھا۔ رات کی سیاہی چھٹی اور دن نکل آیا۔ شاید دن خوشخبری لے کے آتا ہے، ہر روز ایک امید کے ساتھ۔ ہر انسان اٹھتا ہے کہ شاید یہ دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہو۔ دن کا اجالا تو چاروں سو پھیل گیا تھا، لیکن حویلی پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہر آنکھ ہکا بکا تھی، ہر فرد سانس روکے بیٹھا تھا، ہر شخص دم سادے ہوئے تھا۔ کیا ہونے والا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بختیار خان حویلی میں نہیں تھا، مورے حویلی میں نہیں تھی، گلاب خان حویلی میں نہیں تھا، یہاں تک کہ مراد بھی نہیں تھا۔ زرینہ اس بڑے سارے محل میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور حویلی کے صحن میں پھیلتی روشنی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مراد مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگتی اور بار بار وہ خود کو احساس دلاتا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جو وہ سوچ رہا ہے۔ وہ حویلی میں تھے جہاں بختیار خان کا باپ تھا۔ وہ اس کمرے میں بیٹھا تھا اور اس حویلی میں موجود بختیار خان کی آواز گونج رہی تھی۔ اگر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو یہ غلط نہیں تھا۔ وہ اس طرح ٹوٹا تھا کہ دوبارہ کوئی چیز اسے جوڑ نہ سکتی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھاری بھرکم وجود اور رعبدار شخصیت، کبھی یوں روتے ہوئے، یوں ٹوٹتے ہوئے تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن آج مراد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک اس کی ہچکیاں بند رہی تھیں، لیکن مراد چاہ کر بھی اس کو نہیں تھام سکتا تھا کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی قبر کے سرانے بیٹھا، مٹھیوں میں اس قبر کی مٹی بھرے، اس طرح رو رہا تھا جسے ایک چھوٹا بچہ چوٹ لگنے پہ بلک اٹھتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے دل پر گہرا زخم دیا تھا، تو شکایت لے کر وہ باپ کے پاس آیا تھا، اور کرنی ایسی تھی کہ باپ نے اسے نہ تھام سکتا تھا، نہ ہی اسے آغوش میں بھر کے تسلی دے سکتا تھا۔ اس کے سارے کپڑے خون سے بھرے تھے، چھری زیادہ گہرائی میں نہیں گئی تھی، لیکن وہ چھری زخم بنا گئی تھی جن زخموں کی اسے پرواہ نہیں تھی، اور وہ یہاں بیٹھا غم منا رہا تھا۔ اچانک قدموں کی آواز پہ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ عالم تھا جیسے بھاگ کر آیا، سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ مراد کو دیکھتا تو کبھی بختیار کو، جو سامنے کمرے میں تھا۔ مراد کی سرخ نظروں پر عالم لب دبا گیا۔ اسے اندر جانا چاہ رہا تھا، اس نے اندر جانا چاہا، مگر مراد نے روک دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارد گرد کا غصہ وہ کسی غلط شخص میں نکال دے۔ وہ دونوں وہیں ٹھہر گئے۔ بختیار خان کی آواز تھم گئی، لیکن وہ اب بھی وہاں سے نہیں اٹھا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیوں میں قبر کی مٹی کو جکڑے وہ باپ کے نام کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے دیکھتا رہا اور اس مٹی کو لبوں سے لگا کر چھوڑ دیا اور اٹھ گیا۔ کپڑوں پہ گرد لگی تھی، پرواہ نہیں تھی۔ وہاں روشنی کر کے وہ باہر نکلا تو وہ دونوں پیچھے ہی کھڑے تھے۔
اس نے آج سے پہلے اس کمرے میں روشنی نہیں کی تھی. اب روشنی کرنے کا سبب نہیں معلوم تھا. بختیار وہاں سے نکلا. عالم اور مراد اسی کی جانب دیکھ رہے تھے. وہ باہر نکلتا چلا گیا. وہ دونوں اس کے پیچھے لپکے. وہ گاڑی میں سوار ہوا. مراد بھی دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھا جبکہ عالم بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. بختیار نے گاڑی ڈیرے پر جانے کا حکم دیا. مراد گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ گیا. وہ تمام رستے کچھ نہیں بولا، بس باہر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ گاڑی ڈیرے میں داخل ہوئی اور وہ جا کے اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھ گیا. مراد اور عالم سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں خاموش ہے، اب آگے کیا کرے گا. گلاب خان کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال ہوا. ڈیرے میں ہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر بلایا ہوا ہے. مراد جلدی جلدی سب بتانے لگا. کیا ہوا ہے اسے؟ بختیار نے ذرا تلخی سے پوچھا. کچھ حیرانگی سی ہے کہ وہ جتنی عمر کا پہلے لگا تھا اب ایسا نہیں لگ رہا اور بے ہوش ہے. وجہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. مراد نے پھر سے بتایا. وہ فنکارا اور اکبر خان کے رکیل. اس سوال کرتے اس کا دل کس گرفت میں تھا یہ وہی جانتا تھا. عالم اور مراد دونوں لب دبا گئے. وہ بھی یہی ہے، مراد بولا. کہاں؟ سوال ہوا پوری مضبوطی اور کڑک لہجے میں. آپ کے گھر میں، مراد بولا جبکہ بختیار اس کی جانب دیکھتا رہا. مجھے علم نہیں تھا مورے کو کہاں رکھنا ہے، ورنہ یہاں نہ لے کر جاتا. حویلی لا سکتا ہوں آپ اگر حکم دیں. مراد اس کے دیکھنے پر سٹ پٹا کر بولا جبکہ عالم اب بھی خاموش کھڑا تھا. میرے گھر سے نکال دو اسے اور حویلی میں پہنچا دو، وہ بولا. مراد نے سر ہلایا. اور ایسے لے کے جانا مجھے دکھائی نہ دے اس کی صورت، وہ بولا جبکہ مراد اس کی بات پر عمل درآمد کرنے کو فوراً اس کے گھر کی سمت بڑھا. عالم اس کے سامنے بیٹھ گیا. یہ ادھورا سچ ہے بختیار، اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے، وہ تمہیں جاننا چاہیے. عالم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا. بختیار پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا. اب تو یہ بات ہوتی تو دل کی عجیب کیفیت سی ہو جاتی تھی، جیسے بے چین بے سکون ہو گیا ہو. مزید کچھ نہیں جاننا چاہتا. اس نے یہ سب بھی بہت بھیانک تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. تم جانتے تھے؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا. نہایت کڑوے تیوروں میں عالم کچھ خفیف سا ہوا. ہاں، اور کئی بار تجھے بتانے کی کوشش کیا، مگر میں جانتا تھا تو ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنے گا، وہ بولا جبکہ بختیار ہنس دیا تلخی سے. ٹھیک ہے بتاؤ، آگے کیا زخم ہے جو تمہیں میرے دل پہ لگانے ہیں، اس نے کہا اور عالم کی جانب دیکھنے لگا. تمہاری ایک بہن بھی ہے، وہ آہستگی سے بولا. بختیار حیران رہ گیا. آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا. پریورش. عالم کے لبوں سے پریورش کا نام سن کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. عالم بھی اپنی جگہ سے اٹھا. درکنِ خانم کی بہن در حقیقت تمہاری بہن ہے. اکبر خان نے اس کا وہی تعلق ہے جو تمہارا ہے. تمہاری ماں نے اسے قبول نہیں کیا تھا تو دادا سائن نے بی جان کو دے دیا. وہ بہت سوئی تھی ہمیشہ سے، تبھی دادا سائن نے انہیں دے دیا اور انہوں نے ہمیشہ پریورش کو کسی آپ گنے کی طرح سب سے چھپا کر رکھا. شاید تمہارے لیے کہ کسی روز جب تم پر راز افشا ہوگا تو تمہارے حوالے کر دیں گے. وہ خاموش ہو گیا. بختیار کو لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور عالم اس کی حالت دیکھ بامشکل خود کو قابو میں رکھ سکا تھا، ورنہ ایک مرد ہو کر آج وہ خود بھی اس کے سینے سے لگ کر رو پڑتا. کیسا کھیل تھا جو قسمت نے کھیلا تھا، بہت بھیانک اور ہولناک. تم پر جادو ہوتا رہا، تمہاری حویلی، تمہارے گاؤں اور ریحانہ خانم، یہ سب تمہاری ماں. میری ماں نہیں ہے. وہ گھر آیا تو اس کی گراہٹ سے چرند پرند بھی درختوں کو چھوڑ کے اڑ گئے. میری ماں نہیں ہے. آج کے بعد بری زبان سے اسے کچھ بھی کہنا، مگر میری ماں مت کہنا. وہ انگلی اٹھا کر بولا جبکہ عالم سر ہلا گیا.
بختیار سر تھا میں رخ موڑ گیا۔ اور اور کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ وہ بےتابی سے عالم سے پوچھنے لگا، جبکہ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ درگاہ خانم یہ سب جانتی تھی اور اسی لیے تمہیں حویلی جانے سے روکتی تھی۔ شاید سب کو لگتا تھا کہ تم ان سب کی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرو گے، اور تمہاری محبت تمہاری بیوی ہونے کے باوجود تمہیں اس سب سے باخبر نہیں کر سکی۔ وہ کیسے جانتی ہیں یہ سب؟ بختیار حیران ہوا۔ اس عورت نے شادی کی رات تمہیں نکال کے انہیں سب بتا دیا تھا، وہ لب سنبھل کر بولا۔ بختیار نے سر ہلایا۔ دادا سائیں بھی تمہیں سب بتانا چاہتے تھے، مگر تمہارے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ چپ ہو گیا۔ بختیار اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اکبر خان اور اس عورت کا تعلق بہت پرانا تھا۔ وہ عورت تمہارے ذریعے سے سرینے کے ذریعے سے بدلے لیتی رہی ہے، اکبر خان سے، اور اسے ریحانہ سے نفرت ہے۔ اسے غریب لوگوں سے نفرت تھی کیونکہ وہ غریب باپ کی اولاد تھی، اور اکبر خان نے اسے استعمال کیا۔ وہ کہتا کہتا تھم گیا۔ ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کے لیے یہ سب سننا موت سے کم نہیں تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور عالم کو لگا آج سب اسے پتا ہونا چاہیے۔ اسے استعمال کر کے ہی کہہ کر چھوڑا گیا، وہ مزاری کی عورت ہے، اور ایسی عورتیں بیویاں نہیں بنتی، اور وہ ریحانہ سے شادی کر گیا۔ تب اس نے تمہارے باپ کو نشانہ بنایا، جس میں پہلے ہی نقص تھا، اور تمہارے باپ کی لکنت اسے بڑی مشکل سے برداشت کی تھی۔ پرورش کی پیدائش کا تمہیں نہیں بتایا، اور اسے مارنے کی کئی کوششیں کی، اور پھر جب نہیں مری تو پھینک دیا۔ دادا سائیں سب جان گئے تھے۔ ریحانہ خانم کو پرورش کو دے دیا، اور دھکے دے کے اس عورت کو اسی لیے نکالا تھا۔ لیکن تم اس کے سب سے بڑے حمایتی تھے، تب بھی سب لب دبائے بیٹھے تھے، اور دیکھو اس نے اپنے منہ سے وہ یہ راز تم پر افشاں کر گئی۔ عالم تھما اور بختیار بیٹھ گیا۔ سر تھامے وہ مٹی کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے بے چین قدموں کے نشان اپنے نقش چھوڑ چکے تھے۔ اسے کچھ وقت لگا تھا یہ سب سہنے میں، اور گہرا سانس اس نے بھرا اور اٹھ گیا۔ کہاں؟ عالم بھی اٹھا۔ پرورش کو لینے۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ عالم حیرانگی سے سوال کرنے لگا۔ اس گھر کے دور و دیوار بھی بختیار خان کی آہٹ سے واقف ہے، اس نے کہا، اور وہاں سے تنہا ہی نکلا۔ درکنیں ہسپتال سے لوٹ آئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، جبکہ اکبر خان مسکرا رہے تھے۔ بلاول بھی بہت خوش تھا، جبکہ شہریار بھی کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اب تو بیجان، بریرہ، پرورش، عروش، کل غرض حویلی کا ایک ایک فرد چہک رہا تھا۔ اگر کوئی خاموش تھا تو وہ درکنیں تھی۔ معلوم نہیں کیوں دل بے چین تھا، جسے کچھ ٹھیک نہ ہو۔ وہ بے چینی خود میں محسوس کر رہی تھی۔ دکھاؤ ذرا مجھے، یہ کیوں رو رہا ہے بیجان اتنا؟ شہریار اس چھوٹے سے بچے کو جھنجھوڑ کر بولا، جبکہ عروش ایک دم لب کی۔ وہ بہت چھوٹا ہے، تھوڑی تمیز سے لیں اس کو، وہ گھور کر بولی، جبکہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ شہریار نے آئینے میں عکس دیکھا۔ دیکھو کتنے پرفیکٹ لگ رہے ہیں ہم۔ تم دوسروں کے بچوں پہ خوش ہونے کی بجائے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ شروع ہوگی آپ کی بکواس، وہ آنکھیں نکال کر دانت پیستی بولی، جبکہ شہریار مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا، کیونکہ باپ جو دیکھ رہا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تبھی باہر سے ملازم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ معافی چاہتا ہوں خان۔ وہ زبردستی بختیار خان حویلی میں داخل ہو گیا، وہ بولا، جبکہ شہریار نے فوراً پستول نکال لی۔ شہریار، بلاول نے ٹوکا، مگر وہ باہر لپکا، اور درکنیں فوراً کھڑی ہو گئی۔ عروش سے جلدی سے اپنا بچہ لے لیا، اور اندر داخل ہوتے بختیار نے یہ منظر چپتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے بچے پر گرفت بنائے کھڑی تھی،
8 ماہ بعد اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی 8 ماہ بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پراثر دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ شہریار بھڑکا۔ بختیار نے توجہ نہیں دی اور پریشان سے کھڑی پریورش پر نگاہ گھمائی۔ پریورش ایک دم کام سی گئی، اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ بلاول نے شہریار کو پکڑ لیا، وہ اندر داخل ہوا۔ بیجان کے پیچھے اب وہ چھپنے لگی۔ اکبر خان بھی خاموش تھے، بریرہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے پریورش کی کلائی پکڑ لی۔ بیجان، پریورش کانپ اٹھی۔ بختیار نے ریحانہ خان کو دیکھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے میری امانت کو سنبھالنے کا شکریہ، لیکن میرے زندہ ہوتے ہوئے اس حویلی میں میری بہن اگلا سانس بھی لے، یہ مجھے قبول نہیں۔ اس نے پریورش کو کھینچا اور وہاں سے لے جانے لگا۔ بیجان، پریورش کی چیخی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شہریار بھی دھاڑا، جبکہ بلاول اسے اب بھی پکڑے کھڑا تھا۔ کوئی ایک لفظ نہیں بولا، سب اسے پریورش کو لے جاتے دیکھ رہے تھے، اور وہ یوں ہی اسے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی میں ڈالا، وہ رو رہی تھی، باہر دیکھنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ بختیار خود سیٹ پر بیٹھا اور گھور کر اسے دیکھا تو وہ سانس روک گئی۔ ایسا لگا وہ سانس روکے ہی مر جائے گی۔ بختیار نے گاڑی گھما لی اور دھول اکبر خان اور اکبر خان کے اولاد پر پھینکتا وہاں سے نکل گیا۔ پریورش سارے رستے روتی رہی، یہاں تک کہ شام کے سائے پھیلے اور وہ اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ بختیار نے گاڑی روکی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر پریورش سے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے کیوں لائے ہیں؟ میں درکھنے تو نہیں ہوں۔ آپ مجھے بیجان کے پاس چھوڑ دیں، وہ میری بنا نہیں سوتی۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے ان کے بنا، پلیز مجھے وہیں چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ بختیار نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ نرمی سے سوال کیا۔ بختیار بھائی، وہ درکھنے کے حوالے سے بولی۔ بختیار مسکرا دیا۔ یعنی تم بھی جانتی تھی میں تمہارا بھائی ہوں؟ پھر اس حویلی میں کیوں اتنے سال گزارے تم نے؟ وہ اب غصے سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بری طرح رو دی۔ اوکے ریلیکس، رو مت، وہ سیدھا ہوا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ بولی۔ کیونکہ تم اکبر خان کی بیٹی نہیں ہو، وہ تلخی سے بولا، اور آہستہ آہستہ اسے سب بتاتا چلا گیا، لیکن بس اتنا ہی جتنا اس کی معلومات کے لیے ضروری تھا۔ اور وہ خاموش ہوا تو پریورش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیران ہونا، وہ سوال کرنے لگا۔ اپنے بابا سے ملو گی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پریورش اب بھی سن بیٹھی تھی۔ وہ بہت اچھے اور پیارے ہیں، میرا تو دل نہیں کرتا ان کے پاس سے اٹھنے کا۔ چلو آج دونوں بہن بھائی اکٹھے چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی کو پھر سے گھمایا۔ پریورش بے جان سی بیٹھی تھی، معلوم نہیں کب وہ وہاں پہنچے، اور جب رات کی تنہائی میں وہ اسے ایک قبر کے پاس لایا تو پریورش چیلا اٹھی، اس کے پیچھے چھپ گئی۔ بختیار نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈونٹ ریئیکٹ لائک دیٹ پری، بابا ہیں ہمارے، پہلی بار آئی ہو، اس طرح بہیو کرو گی؟ وہ ذرا خفگی سے بولا۔ آپ پاگل ہو گئے؟ اور رونے لگی۔ نہیں، میں ہوش میں آ گیا ہوں، ایزی ہو جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگے گا، آؤ، اس کو نرمی سے کہتا اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ پریورش اس کی بات پہ اعتبار کرتی اس کے ساتھ چلنے لگی، اور جب وہ دونوں اس قبر کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو وہاں سے اٹھی خوشبو پر پریورش حیران رہ گئی۔ کھڑکی سے آتی تیز ہوا اور ٹھنڈی اور اڑتی خوشبو، ایسا معلوم ہوا کہ ان کے باپ نے بھی ان دونوں کا سواگت کیا ہو۔ بابا جان، آج ہماری فیملی کمپلیٹ ہے، وہ بولا۔ پریورش زور سے اس کے بازو تھابی کھڑی تھی۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا۔ پریورش، یہاں رکنا چاہو گی؟ سوال کرنے لگا۔
پریوش فوراً نفی میں سر ہلا گیا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں آج ڈر لگ رہا ہے، جب تم کل آؤ گی، پرسوں آؤ گی اور پھر روز آؤ گی تو تم بھی بابا سے باتیں کرو گی یہاں بیٹھ کر، آئی پرومس۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں کچھ دیر مزید کھڑا ہوا اور پھر وہاں سے نکل آیا۔ پریوش نے باہر آ کے سانس لیا۔ بختیار گاڑی میں سوار ہوا، وہ بھی سوار ہوئی اور دونوں ڈیرے کی جانب چلنے لگے۔ کتنا عجیب ہے، آج ہی مجھے اور تمہیں یہ پتا چلا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات پہلے پتا ہوتی تو تم وہاں نہ رہتی۔ اب تم وہاں مت جانا۔ مگر بی جان، وہ بولی۔ بختیار نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اکبر خان جب مر جائے گا تو تمہاری بی جان کو اٹھا کر یہاں لے آئیں گے۔ اٹھا کر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ چلا کر لے آئیں گے، لیٹا کر لے آئیں گے، جیسے تم چاہو ویسے لے آئیں گے۔ وہ گاڑی روکتے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا بولا، جبکہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم اندر چلو، میں آتا ہوں۔ مگر میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی، پریوش جلدی سے بولی۔ یہ بھی ہے۔ اوئے مراد خان! مراد کو سامنے سے آتے دیکھ بختیار نے اسے آواز لگائی۔ پریوش فوراً پردہ کر کے۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ نہیں، دفعہ ہو جاؤ۔ مراد کو خوشگوارت سے رکتے دیکھ وہ بھڑکا اور پریوش کے شانے پہ ہاتھ پھیلائے وہ اپنے گھر کی سمت چلنے لگا۔ ہم حویلی نہیں جائیں گے؟ پریوش سوال کر رہی تھی۔ بختیار سے تو پہلے ہی بہت امپریس تھی۔ آج اس کی ساری باتیں سن کے وہ فوراً سچ مان چکی تھی۔ حویلی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ بہت کمفرٹیبل ہے، تم یہاں اچھے سے رہو گی۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر بولا۔ ایک بات کہوں؟ پریوش کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بولو۔ بختیار سگریٹ جلا کے لبوں سے لگا گیا۔ وہ شہریار لالا، بلاول لالا میرے بھائی نہیں ہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ نہیں، میرے علاوہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ بختیار نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا اور وہ رک گئی۔ بولو۔ وہ نرمی سے بولا۔ کیا میں ہماری مورے کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ بولی تو آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ڈائن ہے اور تم پری، اور اس کے ساتھ اور تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں۔ چندہ رہنے دو اس موضوع کو، تم یہاں انجوائے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، مزے کرو، اوکے؟ اور جو تمہیں پسند ہے وہ ساری لسٹ بناؤ، اوکے؟ ہم وہ سب خریدیں گے۔ اور پیار سے بولا۔ سچ میں لالا، تو میری کوئی بات نہیں مانتا تھا، وہ حیرانگی سے بولی۔ اب تمہاری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ چلو شاباش، کچھ کھانے کو بناؤ، دونوں اکٹھے کھائیں گے۔ تب تک میں آتا ہوں، اور یہ دروازہ بند رکھنا، میں جب تک نہ کہوں یہ دروازہ نہ کھولنا۔ وہ گال تھپتھپا کر اسے سمجھا کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو مراد دروازے سے ہی کان لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکالی، دھواں فضا میں چھوڑا، اور جن 2 انگلیوں میں سگریٹ تھی وہی اٹھا کر وہ بولا، دور رہنا ورنہ تمہارا کان ہی اتار دوں گا۔ خان، یہ ظلم ہے یارا، میرے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے سائیں، پہلے اس کا حساب کتاب کر لو۔ وہ کہہ کے حویلی کی سمت چلنے لگا۔ آج ترکنے کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔